आज की वीडियो में हम मैन्स रोल इन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इकोसिस्टम के अंदर इंसान का क्या किरदार है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? माहौलियाती निज़ाम को, यानी वो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलजुल के रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के साथ, यानी कि हवा है, पानी है, मिट्टी है। तो इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं, यानी अज्जा जो होते हैं, वो मिलके एक माहौलियाती निज़ाम बनाते हैं। तो एक माहौलियाती निज़ाम में प्रोड्यूसर्स भी मौजूद होते हैं, कंज्यूमर्स भी मौजूद होते हैं और डिकम्पोजर्स भी मौजूद होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। तो ये क्या हैं? प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स की बात की जाए तो मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। तो कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं और ओमनिवोर्स भी होते हैं, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और डिकम्पोजर्स मुख्तलिफ तरह की फंजाई और बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड या अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो अब हम अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग जो कि इकोसिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। तो मुख्तलिफ तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। तो अब हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से इकोसिस्टम पे असर अंदाज होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो मुख्तलिफ तरह की फसलों से हम अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं। तो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट कहते हैं किसी भी एनिमल या प्लांट को जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होता है, यानी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनता है। और इसके अलावा जो पेस्ट्स होते हैं वो फसलों को तबाह करते हैं। तो जब फसलों को तबाह करते हैं या फसलों की पैदावार कम होती है तो उसका असर इंसान पे पड़ता है। तो हर साल पेस्ट्स की वजह से फसलें बहुत ज़्यादा तादाद में ख़राब हो जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि कोई भी ऐसे जो पेस्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि फसलों पे हमला करते हैं, या कुछ इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो फसलों में उग आती हैं, जैसे कि गंदम में, चावल में। तो उसके लिए, उनके ख़ात्मे के लिए ह्यूमन बीइंग्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पेस्ट्स को किल करने के लिए जो अद्वियात होती हैं उनको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। तो पेस्टिसाइड्स क्या करती हैं? पेस्ट्स को मार देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। लेकिन इसके अलावा पेस्ट्स के जो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करके उनको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के प्रीडेटर्स होते हैं। और अगर पेस्ट्स के प्रीडेटर्स की बात की जाए तो ये भी कीड़े मकोड़े ही होते हैं जो कि पेस्ट्स को अटैक करके उनको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं कि पेस्ट्स को भी मारते हैं, यानी पेस्ट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है इसको, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो इस चीज़ का नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जब प्रीडेटर्स ख़त्म हो जाते हैं पेस्टिसाइड्स के वजह से, पेस्टिसाइड की स्प्रे की वजह से, तो जो पेस्ट्स होते हैं वो दोबारा से रीडेवलप हो जाते हैं, यानी दोबारा से पैदा हो जाते हैं, दोबारा से उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो दोबारा से किसी इकोसिस्टम में ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वजह से दोबारा से फसलों को नुकसान होता है। और जब फसलों को नुकसान होता है तो उसका अल्टीमेट क्या होता है? यानी उसके नतीजे में ह्यूमन बीइंग्स का नुकसान होता है। फिर ह्यूमन बीइंग्स को दोबारा से जो है वो पेस्टिसाइड की ख़रीदारी करनी पड़ती है, या जो फसलें होती हैं उनकी पैदावार में कमी आ जाती है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग की एक एक्टिविटी है जो कि है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो उसका क्या होता है? कम्युनिटी पे, यानी खुद हम इंसानों को ही उसका नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसी हैं, जैसे कि डीडीटी की बात की जाए तो इसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो डीडीटी है
جو کہ ایک پیسٹیسائڈ ہے، یہ انکارپوریٹ کر سکتی ہے، یعنی ہیومن ٹیشوز کے اندر شامل ہو سکتی ہے، اور جب یہ شامل ہوتی ہے تو یہ ہیومن بینگز کی، انسانوں کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ شامل کیسے ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی جو خوراک یا فصلیں جن کے اوپر ڈی ڈی ٹی کا بہت زیادہ سپرے کیا جاتا ہے، تو اگر ڈائریکٹ اس طرح کا فوڈ جو ہے وہ صاف کیے بغیر استعمال کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ڈی ڈی ٹی اس خوراک میں شامل ہو اور ہیومن بینگز کی باڈی میں داخل ہو جائے، اور داخل ہو کے تو یہ ٹیشوز کے اندر جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی صحت پہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیمیکل کی بات کی جائے جو کہ ہیومن بینگز اکثر یوز کرتے ہیں، آرگینک کلورین کی اگر بات کی جائے تو جو کلورین ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اکثر پانی کو صاف کرنے کے لیے، لیکن اگر اس طرح کے پانی کو برڈز استعمال کر لیں تو برڈز کی جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، تو 1 پارٹ پر ملین، یعنی کہ اگر ایک پارٹ جو ہے وہ کلورین کا پر ملین میں ہوگا، ملین کے پر ملین 1 ملین کے حساب سے اگر ایک پارٹ کلورین کا موجود ہوگا تو اس سے جو ایگز ہیں، برڈز کے ایگز ہیں، ان کی فرٹیلیٹی پہ اثر پڑے گا یا ان کی پروڈکشن پہ اثر پڑے گا، اور ان کی جو ایگ پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور اگر کلورین جو ہے وہ 30 to 40 پارٹس میں ہو پر ملین کے حساب سے، یعنی 1 ملین میں 30 to 40 پارٹ پر ملین جو ہے وہ کلورین کا ہو، تو یہ جو ہے وہ برڈز کی لائف کے لیے ڈینجر ہے، یعنی لیتل ہے۔ لیتل کا مطلب ہوتا ہے جان لیوا، یعنی برڈز کی جو ہے وہ زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اس سے۔ اور اگر کلورین کا ایکسیسو یوز یعنی بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو نہ صرف برڈز کی پاپولیشن کو خطرہ ہے، یعنی مختلف طرح کے برڈز کو خطرہ ہے، بلکہ پلانٹس اور اینیملز کو بھی اس سے خطرہ ہے، یعنی یہ پلانٹس اور اینیملز کی لائف کے لیے بھی ہارمفل ہے۔ تو اب ہم پیسٹی سائڈس کا ایک اور بھی نقصان دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں پیسٹی سائڈس کی، تو پیسٹی سائڈس جو ہیں وہ ہمارے ایکو سسٹم میں موسٹلی زیادہ تر نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں بایو جیو کیمیکل سائیکلز کی، تو بایو جیو کیمیکل سائیکلز پہ بھی پیسٹی سائڈس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، یعنی منفی اثر ہوتا ہے۔ تو بایو جیو کیمیکل سائیکلز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے سائیکل جس میں کہ مختلف طرح کے کیمیکل سبسٹانسز جیسا کہ نائٹروجن ہے، کاربن ہے، تو وہ موو کرتے ہیں بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹس آف ایکو سسٹم میں۔ بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹ آف ایکو سسٹم کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور پھر وہی کیمیکل سبسٹانسز دوبارہ سے ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پہ تصویر میں جو ہے وہ بایو جیو کیمیکل سائیکل کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، شو کیا ہوا ہے، تو اس طرح سے بایو جیو کیمیکل سائیکلز میں کیا ہوتا ہے، مختلف جو کیمیکل سبسٹانسز ہوتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ میں سائیکل کرتے ہیں، ان کا استعمال ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو پیسٹی سائڈ کے استعمال سے بایو جیو کیمیکل سائیکلز پہ بھی نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں انسیکٹی سائڈس کی، تو انسیکٹی سائڈس کو استعمال کیا جاتا ہے انسیکٹس یعنی کیڑے مکوڑوں کو کل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ تو وہ نہ صرف پیسٹس کو یعنی جو نقصان دہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں، بلکہ جو یوزفل بیکٹیریا ہوتے ہیں زمین کے اندر، جو کہ کیا کرتے ہیں، امونیا کو کنورٹ کرتے ہیں، یعنی ایک کیمیکل سے دوسرے سمپلر کیمیکل سبسٹانسز بنانے کا کام کرتا ہے۔ امونیا سے بنتے ہیں نائٹرائٹس اور نائٹریٹس، جو کہ کیا کرتے ہیں، زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر امونیا اسی طرح زمین میں پڑا رہے تو اس سے جو ہے وہ سوائل کی زرخیزی یا زمین کی زرخیزی میں کمی آئے گی، لیکن جہاں پہ جس زمین میں ڈیکمپوزرز یعنی بیکٹیریا کی خاص اقسام موجود ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں، امونیا کو تبدیل کر دیتی ہیں نائٹرائٹس میں اور نائٹریٹس میں، تو اس طرح سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسیکٹی سائڈس اور پیسٹی سائڈس کا استعمال کیا جائے گا تو اس سے جو ہے وہ یوزفل بیکٹیریا بھی ختم ہوتے جائیں گے اس زمین سے، اس ایکو سسٹم سے یا اس جگہ سے، جس کی وجہ سے کیا ہوگی کہ جو سوائل کی فرٹیلیٹی ہے، زمین کی زرخیزی ہے، کم ہو جائے گی، اور جس زمین میں اس طرح کے جو اجزاء ہوتے ہیں جیسے نائٹرائٹس ہیں، نائٹریٹس ہیں، وہ کم ہوں گے تو اس زمین میں پلانٹس جو ہیں یا پروڈکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، پودوں کی پیداوار کم ہو جائے گی۔
تو اس طرح کا جب ڈس بیلنس ہوتا ہے تو اس سے بھی ایکو سسٹم پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور یہ ڈس بیلنس پھر ہم کہیں کہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ مین کی وجہ سے، یعنی انسان کی مختلف ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہیومن بینگز مختلف طرح کے کیمیکلز جیسے کہ نائٹریٹس ہیں اور فاسفیٹس ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کریں گے تو یہ کیا ہے، ٹاکسک ہے، یعنی زہریلا ہے۔ کیونکہ اگر اس طرح کے کیمیکلز کا استعمال کیا جائے گا، یعنی ان کو عام طور پہ تو فرٹیلائزر زمین کی زرخیزی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جائے گا تو جب بارش ہوگی یا پانی کے ساتھ ساتھ یہ جو کیمیکلز ہیں یہ لیکس میں یعنی جھیلوں وغیرہ میں شامل ہو جائیں گے۔ جب یہ جھیلوں میں شامل ہوں گے تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ خاص قسم کے آرگنزمز جن کو ایلجی کہا جاتا ہے ان کی گروتھ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو جب ان کی گروتھ بہت زیادہ ہو جائے گی، جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو یہ اس طرح سے گرین گرین کلر کا نظر آ رہا ہے تو یہ اس جگہ پہ ایل جی کی گروتھ، اس پانی میں ایل جی کی گروتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ پانی کی سطح کے اوپر جب بہت زیادہ گرو کر جاتے ہیں تو نیچے جو پانی میں آرگنزمز رہتے ہیں جیسے کہ فش ہے تو ان کو پھر آکسیجن انف کوانٹٹی میں نہیں ملتی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو ایکویٹک آرگنزمز ہوتے ہیں، سمندر میں رہنے والے جو آرگنزمز ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایکو سسٹم پہ اثر پڑتا ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا مینز رول ان ایکو سسٹم کے بارے میں۔